الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ مغربی اور ترقی یافتہ دنیا میں انتہائی دائیں بازو کی سیاسی جماعتیں یا فار رائٹ جنہیں کہتے ہیں، یا نسل پرست یا قوم پرست سیاستدانوں کی اور پارٹیوں کی بڑی پذیرائی بڑی بڑھتی جا رہی ہے، ان کی اہمیت بڑھتی جا رہی ہے۔ تجزیہ نگار بھی اس بارے میں بہت کچھ لکھتے ہیں کہ حکومتوں کی جو موجودہ حکومتیں ہیں، بائیں بازو کی حکومتیں کہلاتی ہیں، جو یا اتنی زیادہ سخت نہیں ہیں امیگریشن پالیسیز میں، ان کی امیگریشن پالیسیز کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور اس کے علاوہ بھی کچھ وجوہات ہیں، لیکن ان سب باتوں کی تان آ کر مسلمانوں پر ٹوٹتی ہے کہ مسلمانوں کو ان ممالک میں آنے پر بین ہونا چاہیے، ان کو روکا جانا چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے اندر جذب نہیں ہوتے اور علیحدہ رہتے ہیں، اور اپنے مذہب پر جو ان کے خیال میں اسلام شدت پسندی کا مذہب ہے عمل کرتے ہیں۔ یا پھر یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو اپنا مذہب اور اگر یہاں ہمارے میں رہنا ہے اور اپنی روایات کو چھوڑ کر ہمارے طریقوں اور ہمارے رہن سہن کو اپنانا ہوگا۔ اگر اس طرح نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے اندر جذب ہونا نہیں چاہتے، اور جب اپنی انفرادیت یا مذہبی حیثیت قائم رکھتے ہیں یا رکھنا چاہتے ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ملک کے لیے خطرناک ہو سکتے ہیں۔ عجیب جاہلانہ باتیں کہ مسلمانوں کی مسجد کے مینار ہمارے لیے خطرہ ہیں، ان کی عورتوں کے حجاب ہمارے لیے خطرہ ہیں، ان کی عورتوں کا مردوں سے مصافحہ نہ کرنا یا مردوں کو عورتوں سے مصافحہ نہ کرنا ہمارے لیے خطرہ ہے۔ یہاں یو کے میں تو اکا دکا سیاستدان ہی شاید اس قسم کی باتیں کرتے ہوں، لیکن دوسرے ممالک میں اس بارے میں بہت شور ہے، اور پھر ہر روز سیاستدانوں کے بیان آ رہے ہیں اس بارے میں، اور پھر یہ دلیل بھی دیتے ہیں کہ دیکھو مسلمانوں کا ہمارے لیے خطرہ ہونا اس بات سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ مسلمان ممالک میں شدت پسندی اور لاقانونیت انتہا کو پہنچی ہوئی ہے، اور یہاں ہمارے ملک میں بھی شدت پسندوں کے حملے مسلمانوں کی طرف سے ہی زیادہ تر ہو رہے ہیں۔ باقی باتیں تو ان کی اسلام مخالفت میں ہیں، لیکن بدقسمتی سے یہ بات ان کی صحیح ہے کہ مسلمان ممالک میں شدت پسندی ہے اور یہاں حملے بھی ہو رہے ہیں۔ اور یہ بات جو ہے، یہ اعتراض جو ہے، یہ بھی
مسلمانوں کی طرف سے ان کے ہاتھ میں دیا گیا ہے. جیسا کہ میں نے کہا، کیونکہ مسلمان ممالک میں بھی دہشت گردی بھی بہت زیادہ ہے، شدت پسندی بھی ہے، اور یہاں حملے بھی ہو رہے ہیں. قطع نظر اس کے کہ شدت پسند گروہوں اور مسلمان ممالک میں باغی گروہوں کو ہتھیار مغربی ممالک سے ہی ملتے ہیں، اور اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے اور اسلام کے خلاف جو بغض ہے اس کے اظہار کے لیے بعض طاقتوں نے بڑی ہوشیاری سے ان گروہوں کو منظم کیا. ایک طرف حکومتوں کو ظاہری اور خفیہ مدد دی جا رہی ہے، اور دوسری طرف باغیوں کی اور اسی طرح شدت پسند گروہوں کی کسی نہ کسی طریقے سے مدد کی جاتی ہے. اگر یہ مدد نہ ہو تو کوئی گروہ یا حکومت اتنا لمبا عرصہ لڑائی نہیں لڑ سکتے. بدقسمتی یہ ہے کہ مسلمانوں کو جب بھی نقصان پہنچا ہے، مسلمانوں کے اپنے عمل اور سازشوں اور بغاوتوں اور ایک دوسرے کے حق نہ ادا کرنے اور ذاتی مفادات کو قومی اور ملی مفادات پر ترجیح دینے سے ہی پہنچا. اسلام کی تعلیم کو بھولنے اور اپنے مقصد کو نظر انداز کرنے سے ہی پہنچا، بجائے اس کے کہ اپنی روحانی حالت کو بہتر کرتے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی پیروی کرتے. دنیا کے لالچ اور دنیاوی وجاہت اور مقاصد حکمرانوں کے بھی، دوسرے سیاستدانوں کے بھی اور علماء کی بھی ترجیح بن گئے ہیں، اور علماء نے امت کو مزید ظلمت کی گہرائیوں میں دھکیلنے میں اپنا کردار مذہب کی آڑ میں ادا کیا اور کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ زمانے کی حالت کو دیکھتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے وعدوں کو سامنے رکھتے ہوئے ان حالات کا جو تقاضا تھا ان پر غور کرتے اور یہ دیکھتے کہ ہم ایسے حالات میں اس شخص کی تلاش کریں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پہلے بتا دیا تھا کہ ایسے حالات میں وہ ایمان کو ثریا سے واپس لائے گا اور اسلام کی ساکھ کو اور مسلمانوں کے ایمان کو دوبارہ قائم کرے گا. نہ صرف اس بات سے یہ لوگ لاپرواہ ہو گئے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے کی مخالفت میں اس قدر بڑھ گئے کہ دنیا کے ہر مسلمان ملک میں، بلکہ غیر مسلموں میں بھی جا کر مسلم ممالک میں بھی جا کر اس کے خلاف بغض و عناد اور دشمنی کی ایسی انتہا کی جس کی کوئی حد نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کے مطابق اس کو بھیجا تھا، اس کے ماننے والوں پر بھی ظلم و تعدی کی انتہا کر دی. پاکستان میں تو قانون کی آڑ میں یہ ظلم و تعدی کے بازار گرم ہے، وہاں تو کئی سالوں سے، کئی دہائیوں سے بلکہ کہنا چاہیے ہو ہی رہا ہے. بعض اور اسلامی ممالک میں بھی ملا کے خوف اور ظالم افسروں کی وجہ سے احمدی مشکلات کا شکار رہے اور ہو رہے ہیں، یا ان کو گزرنا پڑا
بعض جگہ اب نسبتاً حالات بہتر بھی ہو رہے ہیں. کتنا عرصہ رہتے ہیں, اللہ تعالیٰ فضل کرے اور ہمیشہ رہیں اور احمدی محفوظ رہیں. لیکن آج کل الجزائر میں یہ ظلم بڑھ رہا ہے. پولیس احمدیوں کو ہراساں کر رہی ہے. عدالتیں اپنی مرضی کے فیصلے کر کے احمدیوں کو جیلوں میں ڈال رہے ہیں, اور بعض کو 1 سال سے 3 سال تک ہی جیل کی سزا ملی ہے, صرف اس لیے کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے آنے والے امام کو مان لیا, اور اس لیے مان لیا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی ارشاد. یہ لوگ جو جیل میں ہیں یا جن کو سزا دی گئی ہے یا سزا کا انتظار کر رہے ہیں اور پولیس کسٹڈی میں, یا جن کو ہراساں کیا گیا, ان کی تعداد بھی 200 سے اوپر ہے. اور سب نے باوجود اتنی سختیوں کے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ جو بھی سختی ہم پر کر لیں ہم اپنے ایمان سے پیچھے ہٹنے والے نہیں. بس احمدی تو جب اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر بات پر ترجیح دینی ہے, ہر دوسری چیز پر ترجیح دینی ہے, اور اس کے لیے بڑی سے بڑی قربانی بھی کرنی پڑی تو کرنی ہے, تو پھر اس کے ایمان سے اس کو کوئی نہیں ہلا سکتا. لیکن یہ لوگ جو ظلم کر رہے ہیں اور اسلام کے نام پر اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے نام پر یہ ظلم ہو رہے ہیں, وہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ مظلوم کو دیکھ رہا ہے اور مظلوم کی دعائیں اللہ تعالیٰ کے عرش پر پہنچ رہی ہیں اور پہنچتی ہیں. اس کی عدالت نے جب فیصلہ کیا تو ان ظالموں کی نہ دنیا رہے گی نہ آخرت. بس ان کو اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے بھی ڈرنا چاہیے, اور بجائے احمدیوں پر مظالم ڈھانے کے اپنی حالتوں کو دیکھیں. اسلام کی خصوصی تعلیم کی بدنامی کا جو باعث بن رہے ہیں یہ لوگ, یہ دیکھیں کہ کیا یہ مقصد اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگیوں کو بتایا تھا. اسلام کا اگر درد رکھنے والے ہوتے یہ علماء جن کے فتنوں کے پیچھے فتووں کے پیچھے حکمرانوں اور دوسرے عدالتوں کے قاضی اور جج چل رہے ہیں, تو پھر اسلام کی ایسی حالت میں جب ہر طرف سے اسلام پر اعتراض ہو رہے ہیں, سب علماء ایک ہو کر سوچتے کہ اللہ تعالیٰ کے وعدے تو اسلام کے تمام دنیا میں پھیلنے کے ہیں, اور لیکن یہاں تو الٹا اسلام بدنام ہو رہا ہے ان حرکتوں سے. یہ کیا وجہ ہے؟ کیا دہشت گرد اور شدت پسند تنظیموں کے ذریعے غلبہ ہوگا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ قتل و غارت کر کے اسلام کو پھیلاؤ؟ کیا اسلام کے پاس براہین اور دلائل نہیں ہیں جن سے یہ پھیلایا جائے؟ کیا صرف تلوار اور مخالف فرقے اور دوسرے مذاہب کے معصوم لوگوں, بچوں اور عورتوں بوڑھوں کو تلوار سے مخالف فرقوں کے لوگوں اور دوسرے مذہب کے لوگوں اور معصوم عورتوں اور بچوں کو قتل کر کے اور بوڑھوں کو قتل کر کے اسلام کی خدمت ہوگی؟ اگر یہ ان کی سوچ ہے, اور اکثر علماء کی متشددانہ عمل جو ہیں یہی نظر آتا ہے,
کہ یہی ان کی سوچ ہے، تو پھر یہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے نافرمان، ان کو کامیابی تو ملنی نہیں۔ ایسے عمل اللہ تعالیٰ کی پکڑ کے ضرور مورد بنا سکتے ہیں، احمدیوں پر ظلم کر کے اور اسلام کے نام پر غلط کام کر کے اپنی حکومت اور طاقت کے بل بوتے پر، جسے یہ اپنی کامیابی سمجھ رہے ہیں، انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ ایک دن اللہ تعالیٰ کے حضور بھی حاضر ہونا، اور وہاں ان ظلموں کا جواب بھی دینا ہوگا۔ مسلمانوں کی حالت بھی اس وقت عجیب ہوئی ہے۔ ایک طرف تو نام نہاد مولویوں کا طبقہ ہے یا شدت پسند لوگوں کا طبقہ ہے، جس نے جیسا کہ میں نے کہا ہر طرف اسلام کے نام پر اپنوں اور غیروں سے فساد کے خلاف فساد برپا کیا ہوا ہے، اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو ان کے رد عمل کے طور پر یا مغربی اور دنیا داری کے اثر کے تحت مذہب سے لا تعلق ہیں، بجائے اعتماد سے اسلامی تعلیم کی خوبیوں کو بیان کرنے کے، یا لا تعلق ہیں یا خوف زدہ ہیں بعض چیزوں میں، اسلامی تعلیم کی خوبیوں کو بیان کرنے کے بجائے اور دنیا داروں کی باتوں کو غلط کہنے کے بجائے ان کی ہاں میں ہاں ملا دیتے ہیں، اور اسلامی تعلیم کی غلط توجیہیں اور وضاحتیں پیش کرتے ہیں کہ نہیں، اس کا مطلب یہ تھا، یہ تھا۔ دنیا کا خوف اللہ تعالیٰ کے خوف پر ان لوگوں پر غالب ہے۔ اسی طرح بعض سیاستدان اور حکمران ہیں، وہ اگر مولوی سے متفق نہ بھی ہوں تو اپنی کرسی کے چھن جانے کے خوف سے کہ کہیں مولوی لوگوں کو ہمارے خلاف نہ بھڑکا دے، دین سے ان کا لوگوں کا کچھ واسطہ نہیں ہے، بزدلی اور اپنی دنیاوی اغراض کی وجہ سے جو ان پر غالب آ جاتی ہیں، یہ خاموش ہیں۔ گویا کہ مسلمانوں میں سے ہر وہ طبقہ جس نے اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے کا انکار کیا، وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں سے دور چلا گیا ہے، چاہے وہ مذہب کے نام پر اپنی دکان چمکانے والے مولوی ہیں۔ الزام تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو دیتے ہیں کہ نعوذ باللہ آپ نے مسیح اور مہدی ہونے کا دعویٰ کر کے دکانداری بنائی ہوئی ہے، لیکن حقیقت میں ان لوگوں نے آسان کمائی اور دکان چمکانے کا ذریعہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی مخالفت کو بنایا ہوا ہے۔ دلیل ان کے پاس ہے کوئی نہیں، جس کی وجہ سے اکثر دیکھیں آپ یہ گالیاں ہی دیتے ہیں۔ بہرحال مذہب کے نام پر یہ دکانداری کرنے والا طبقہ ہے یا دنیا داری کی خاطر مذہب کو ثانوی حیثیت دینے والا طبقہ ہے۔ یہ سب لوگ نام کے مسلمان ہیں، اسلام کی حقیقی تعلیم سے ان کا کوئی بھی واسطہ نہیں۔ ایسے حالات میں احمدیوں کو سوچنا چاہیے کہ جب انہوں نے زمانے کے امام کو ماننا ہے تو ان پر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔
مخالفین نے ان پر ظلم تو کرنا ہی ہے. اسی طرح مذہب سے دور ہٹے ہوئے جو لوگ ہیں اور خدا تعالیٰ کا انکار کرنے والے جو ہیں، انہوں نے بھی ہماری مخالفت اس وقت کرنی ہے جب ہم ان کی باتوں کو جو آزادی کے نام پر غلط باتیں اور کرتے ہیں یا قوانین بناتے ہیں، ان کے خلاف ہم بات کریں گے. تب ان لوگوں نے ہمارے خلاف ہونا ہے. بس کیا ایسے میں ہم خوفزدہ ہو کر چپ ہو جائیں یا ایمانی کمزوری دکھاتے ہوئے ان کی ہاں میں ہاں ملانے لگ جائیں؟ اگر ہم نے بھی ایسا ہی کرنا ہے تو پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت میں آنے کا کیا فائدہ؟ ہمیں تو آپ نے آ کر یہ بتایا کہ تم نے اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق چلنا ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی، اپنے ایمان کو بھی ضائع نہیں کرنا اور فساد کو بھی پیدا نہیں ہونے دینا، اور ساتھ ہی یہ بھی چیز سامنے رکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو دنیا تک پہنچانا بھی ہے تاکہ توحید کا قیام ہو اور اسلام کی خوبصورت تعلیم کو دنیا میں پھیلایا جائے اور دنیا کی اکثریت اس تعلیم کی قائل ہو. آپ نے فرمایا کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو ہماری رہنمائی فرمائی ہے اس کے مطابق چلو، اور وہ یہ ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن. یعنی اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلا اور ان کے ساتھ ایسی دلیل کے ساتھ بحث کر جو بہترین ہو. بس تبلیغ کے لیے، اسلام کی خوبصورت تعلیم پھیلانے کے لیے، اسلامی احکامات کی حکمت بتانے کے لیے دلیل کے ساتھ بات کی ضرورت ہے، نہ کہ اس طرح جس طرح یہ آج کل کے نام نہاد علماء یہ شدت پسند گروہ کر رہے ہیں. تلوار کے ساتھ اسلام پھیلانے کا اللہ تعالیٰ نے کہیں حکم نہیں دیا. پھر دنیا دار ممالک ہیں جو اور جو حکومتیں ہیں، ان میں بھی بعض باتیں جو رائج ہو گئی ہیں یا ایسی باتوں کو قانون تحفظ دیتا ہے جن کی مذہب اجازت نہیں دیتا، اور مذہب کے نزدیک وہ نہ صرف اخلاق سے گری ہوئی باتیں ہیں بلکہ گناہ بھی ہیں. ان کے بارے میں بات بھی اگر ہم نے کرنی ہے، اگر دوسرا فریق غصے میں آتا ہے تو عارضی طور پر اس بات کو ٹالا جا سکتا ہے، وہاں سے سلام کر کے اٹھا جا سکتا ہے. یہی اس وقت حکمت کا تقاضا ہوگا. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اس لیے کہ قانون بن گیا یا دوسرا فریق غصے میں آ گیا ہم ان کے ہاں میں ہاں ملانے لگ جائیں. اگر خوفزدہ ہو کر یا دنیا داری سے متاثر ہو کر ہاں میں ہاں ملاتے ہیں تو یہ غلط ہے اور پھر اس گناہ میں شامل ہو جاتے ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ آیت جادلہم باللتی ہی احسن کا یہ منشا نہیں ہے کہ ہم اس قدر نرمی کریں کہ مداح نہ کر کے خلاف واقعہ بات کی تصدیق کر لیں. بس حکمت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بزدلی دکھائی جائے، بلکہ حق بات کو بغیر فساد کے
کہنے میں یہ حکمت ہے. یہ ایسے طریقے سے کی جائے کہ جس سے فساد پیدا نہ ہو اور جو اس کا حق ہے بات کرنے کا وہ بھی ادا ہو جائے. بس ایک مومن کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ بزدلی اور حکمت میں کیا فرق ہے. جو اسلام کے واضح حکم ہیں اور جن کو اسلام غلط کہتا ہے اس کو ہم نے نہیں کرنا اور غلط ہی کہنا ہے. اور ساتھ ہی یہ بھی ہے کہ قانون کو ہاتھ میں لے کر لڑائی بھی نہیں کرنی. پھر ایک جگہ اس بارے میں مزید وضاحت فرماتے ہوئے حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تو کسی کے ساتھ بحث کرے تو حکمت اور نیک نصیحتوں کے ساتھ بحث کر جو نرمی اور تہذیب سے ہو. ہاں یہ سچ ہے کہ بطیرے اس زمانے کے جاہل اور نادان مولوی اپنی حماقت سے یہی خیال رکھتے ہیں کہ جہاد اور تلوار سے دین کو پھیلانا نہایت ثواب کی بات ہے اور وہ درپردہ اور نفاق سے زندگی بسر کرتے ہیں. لیکن وہ ایسے خیال میں سخت غلطی پر ہیں اور ان کی غلط فہمی پر الہی کتاب پر الزام نہیں آ سکتا. اگر وہ ایسی باتیں کرتے ہیں تو ان کی غلطی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب پر الزام آئے. فرمایا کہ واقعی سچائیاں اور حقیقی صداقتیں کسی جبر کی محتاج نہیں ہوتی، بلکہ جبر اس بات پر دلیل ٹھہرتا ہے کہ روحانی دلائل کمزور ہیں. کیا وہ خدا جس نے اپنے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی نازل کی کہ فاصبر کما صبر اولو العزم، یعنی تو ایسا صبر کر جو تمام اولو العزم رسولوں کے صبر کے برابر ہو، یعنی اگر نبیوں کا صبر اکٹھا کر دیا جائے تو وہ تیرے صبر سے زیادہ نہ ہو. اور پھر فرمایا کہ لا اکراہ فی الدین، یعنی دین میں جبر نہیں چاہیے. اور پھر فرمایا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، یعنی حکمت اور نیک واعظوں کے ساتھ مباحثہ کر نہ سختی سے. اور پھر فرمایا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، یعنی مومن وہی ہیں جو غصے کو کھا جاتے ہیں اور یاوہ گو اور ظالم طبع لوگوں کے حملوں کو معاف کر دیتے ہیں اور بےہودگی کا بےہودگی سے جواب نہیں دیتے. فرمایا کہ کیا ایسا خدا یہ تعلیم دے سکتا ہے کہ تم اپنے دین کے منکروں کو قتل کر دو اور ان کے مال لوٹ لو اور ان کے گھروں کو ویران کر دو؟ بلکہ اسلام کی ابتدائی کارروائی جو حکم الہی کے موافق تھی صرف اتنی تھی کہ جنہوں نے ظالمانہ طور سے تلوار اٹھائی وہ تلوار ہی سے مارے گئے اور جیسا کیا ویسا اپنا پاداش پا لیا. فرمایا کہ یہ کہاں لکھا ہے کہ تلوار کے ساتھ منکروں کو قتل کرتے پھرو؟ یہ تو جاہل مولوی اور نادان پادریوں کا خیال ہے جس کی کچھ بھی اصلیت نہیں. یا جو مولوی ہیں اسلام کے پھیلانے کے علمبردار بنے پھرتے نام نہاد، یا وہ لوگ یہ کہتے ہیں، یا اسلام کے جو مخالف لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام کہتا ہے کہ منکروں کو قتل کرو. کہیں نہیں لکھا. بس یہ ہے اسلام کی تعلیم جس پر دوسرے مسلمان تو عمل نہیں کرتے، یا اس لیے کہ ان کو اسلام کا پیغام پہنچانے سے دلچسپی نہیں ہے، یا اس لیے کہ جیسا کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا نادان اور جاہل مولوی ہیں. لیکن ہم نے مسلمانوں میں بھی اور غیر مسلموں میں بھی یہ تعلیم عام کرنی ہے. اس لیے اپنے اپنے حلقے میں، اپنے اپنے دائرے میں ہر احمدی کو اس طرف توجہ کی ضرورت ہے. کیونکہ پہلے اگر
چھپے ہوئے تھے یہ لوگ اور نفاق کی زندگی گزار رہے تھے، لیکن اسلام کی شدت پسند تعلیم کا نظریہ رکھتے تھے۔ تو اب ایسے گروہ ہیں جو کھلے عام ایسی باتیں کرتے ہیں اور پھر غیروں کو ہی نہیں بلکہ مسلمان کی گردن کاٹ رہا ہے اور اسلام کو بدنام کر رہے ہیں۔ احمدیوں کے خلاف تو یہ سب ہیں ہی، ایک فرقہ دوسرے فرقے کے خلاف اور ایک گروپ دوسرے گروپ کے خلاف بھی قتل و غارت گری کر رہا ہے۔ ایسے میں احمدیوں کا کام بہت بڑھ گیا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یاد رکھو، جو شخص سختی کرتا ہے اور غضب میں آ جاتا ہے اس کی زبان سے معارف اور حکمت کی باتیں ہرگز نہیں نکل سکتی۔ وہ دل حکمت کی باتوں سے محروم کیا جاتا ہے جو اپنے مقابل کے سامنے جلد طیش میں آ کر آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ گندہ دہن اور بے لگام کے ہونٹ لطائف کے چشمے سے بے نصیب اور محروم کیے جاتے ہیں۔ غضب اور حکمت دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ فرمایا جو مغلوب الغضب ہوتا ہے اس کی عقل موٹی اور فہم کند ہوتا ہے، اس کو کبھی کسی میدان میں غلبہ اور نصرت نہیں دیے جاتے۔ غضب نصف جنون ہے، جب یہ زیادہ بڑھتا ہے تو پورا جنون ہو سکتا ہے۔ بس جب غضب اور جنون ہو جائے تو انسان پھر عقل کی باتیں نہیں کرتا، اور یہی ہم غیروں میں دیکھتے ہیں۔ ہمارے خلاف تو مولوی ہر جگہ یہ عمل دکھا رہا ہے اور اس کا یہ عمل اسلام کو بھی بدنام کر رہا ہے، صرف ہمارے خلاف ہی نہیں۔ جب ہم تبلیغ کرتے ہیں اور اسلام کی پرامن تعلیم دنیا کو بتاتے ہیں تو اسلام مخالف طاقتیں جو ہیں ہمیں ہمیشہ ہی جواب دیتی ہیں کہ ٹھیک ہے تم پرامن ہو گئے لیکن تمہیں تو اکثریت مسلمان ہی نہیں سمجھتی، لہذا تم اسلام کی نمائندگی نہیں کر سکتے۔ بس ان حالات میں ہمارے چیلنج مزید بڑھ جاتے ہیں اور ہر احمدی کو اس بارے میں اپنی ذمہ داری کا احساس کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کا ہر فعل اور عمل اسلام کا نمونہ ہو۔ اگر تبلیغ نہیں بھی کر رہا تو پھر بھی اس کا قول و فعل اسلام کا پیغام پہنچانے والا ہو۔ پھر تبلیغ کے لیے ہمیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حکمت کی اس بات کو بھی سامنے رکھنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ دلوں کی کچھ خواہش اور میلان ہوتے ہیں جن کی وجہ سے وہ کسی وقت بات سننے کے لیے تیار رہتے ہیں اور کسی وقت اس کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ کبھی انسان کوئی بات سننے کے لیے تیار ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا۔ اس لیے لوگوں کے دلوں میں ان میلانات کے تحت داخل ہوا کرو، یہ دیکھا کرو کہ اس وقت کیا صورتحال ہے اور پھر اس کے مطابق بات کرو، اور اس وقت اپنی بات کہا کرو جب وہ بات سننے کے لیے تیار ہو۔ بس اس حکمت کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ رہنمائی فرمائی کہ چاہیے کہ جب کلام کرے تو سوچ کر اور مختصر کام کی بات کرے، بہت بحثیں کرنے سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ بس چھوٹا سا چٹکلا کسی وقت چھوڑ دیا جائے اور سیدھا کان کے اندر چلا جائے، پھر کبھی اتفاق ہوا تو پھر صحیح۔ اب یہ باتیں اس وقت ہو سکتی ہیں جب مستقل رابطے ہوں۔ آزادی کے نام پر خدا تعالیٰ کے قانون سے ٹکرانے اور آزادی کے نام پر غیر اخلاقی باتوں کو اخلاق کے زمرے میں لانے کی جو مذہب مخالف طاقتیں کوشش کر رہی ہیں،
ان کی ہم حکمت کی باتوں اور مستقل رابطوں اور کوشش سے ہی ان کا رد کر سکتے ہیں، ان کا توڑ کر سکتے ہیں۔ اب آسٹریلیا میں اگر ایک طبقہ اسلام دشمنی تک یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ اگر مسلمان مرد عورتوں سے یا عورتیں مردوں سے مصافحہ نہیں کرتے تو انہیں ملک سے نکال دینا چاہیے۔ اس بارے میں حکمت سے اپنے اپنے دائرے میں ہر احمدی کو کام کرنا چاہیے۔ یا حجاب کے کچھ لوگ خلاف ہیں، یا بعض ملکوں میں مسجدوں اور میناروں کے خلاف ہیں، یا ہالینڈ کے ایک سیاستدان کا بیان ہے کہ تمام مسلمانوں کو ہی ملک سے نکال دو، یا ایک مخصوص ملک کے مسلمانوں کو ملک سے نکال دو، یا امریکہ کے صدر بعض مسلمان ممالک کے لوگوں پر پابندیاں لگانا چاہتے ہیں۔ تو یہ بے شک اسلام مخالف سوچ کا نتیجہ ہے یہ ساری باتیں، اور بعض مسلمان گروہوں کے عمل اس کو ہوا دینے والے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی اسلام کی تعلیم کی حقیقت بھی ان لوگوں کی اکثریت کو معلوم نہیں، اس لیے ہمیں ہر جگہ جہاں جماعت کی تعداد اتنی ہے کہ مؤثر پیغام پہنچانے کا کام کر سکیں، اپنے روایتی پروگراموں کے ساتھ جو تبلیغی پروگرام ہیں، مؤثر پروگرام اسلام کے امن اور سلامتی کے پیغام کو پہنچانے کے لیے بھی بنانے چاہیے۔ ان ملکوں میں جہاں اسلام کے خلاف قوتیں زور پکڑ رہی ہیں، ان کے زور کو توڑنے کے لیے اگر کوئی کوشش کر سکتا ہے، منظم کوشش، تو وہ جماعت احمدیہ ہی کر سکتی ہے۔ دوسرے مسلمان اسلام کی خوبصورتی کو ظاہر کرنے اور اس کا پیغام پہنچانے کا کام کر ہی نہیں سکتے، انہیں وہ تنظیم ہی نہیں ہے، نہ ان کے پاس علم ہے۔ یہ کام اب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ منسلک ہونے والوں کے ذریعے مقدر ہے۔ بس اس بات کی اہمیت کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ فرماتے ہیں، جس قدر زور سے باطل حق کی مخالفت کرتا ہے اسی قدر حق کی طاقت اور قوت تیز ہوتی ہے۔ فرمایا یہ ایک قدرتی نظارہ ہے، حق کی جس قدر زور سے مخالفت ہو اس قدر وہ چمکتا اور اپنی شوکت دکھاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے خود آزما کر دیکھا ہے کہ جہاں جہاں ہماری نسبت زیادہ شور و غل ہوا ہے وہاں ایک جماعت تیار ہو گئی، اور جہاں لوگ سن کر خاموش ہو جاتے ہیں وہاں زیادہ ترقی نہیں ہوتی۔ بس اس مخالفت میں جہاں مسلمانوں کی طرف سے مخالفت ہے وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ احمدیت کا تعارف ہو رہا ہے اور ترقی بھی ہو رہی ہے۔ الجزائر میں بھی ہماری تبلیغ سے شاید جماعت کا اور حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا اتنا تعارف نہ ہوتا جتنا ان مقدمات اور ہمارے خلاف اخباروں میں لکھنے کی وجہ سے ہوا ہے، اور صحیح فطرتوں پر اس کا نیک اثر بھی ہو رہا ہے۔ اسی طرح غیر مسلم ممالک میں بھی جب اسلام کے خلاف فضا ہے، ہمیں زیادہ سے زیادہ احمدیت اور حقیقی اسلام کو متعارف کروانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ پرامن تعلیم کو پھیلانا چاہیے، اس سے شاید ہماری مخالفت بھی بڑھے گی ایک طبقے میں۔ بعض جگہ ایسے نمونے سامنے آ بھی رہے ہیں کہ مخالفت بڑھتی ہے، غیروں میں بھی، عیسائیوں میں بھی۔ مثلا مشرقی جرمنی میں جماعت کے خلاف قوم پرست بہت کچھ کہتے ہیں، لیکن
نیک فطر دلوں پر اس کا مثبت اثر بھی ہو رہا ہے، جماعت کا تعارف ہو رہا ہے۔ بس اس سے ہمیں خوف زدہ ہونے کے بجائے خوش ہو کر اپنے کام کو تیز کرنا چاہیے، اور ہر احمدی کو اپنے نمونے اور اپنے اظہار سے تبلیغ کا حصہ بننا چاہیے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اسلام کی حفاظت اور سچائی کے ظاہر کرنے کے لیے، اسلام کی حفاظت اور سچائی کے ظاہر کرنے کے لیے سب سے اول تو وہ پہلو ہے کہ تم سچے مسلمانوں کا نمونہ بن کر دکھاؤ، اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس کی خوبیوں اور کمالات کو دنیا میں پھیلاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق گزارنے والے ہوں، سچے مسلمانوں کا نمونہ بننے والے ہوں، اور تمام تر مخالفتوں کے باوجود اسلام کی خوبیوں اور کمالات کو دنیا میں پھیلانے والے بنیں، اور حقیقی اسلام کی حفاظت اور سچائی ظاہر کرنے والوں میں سے ہم میں سے ہر ایک بن جائے۔ نمازوں کے بعد میں کچھ جنازہ غائب پڑھاؤں گا۔ پہلا جنازہ غائب ہے مکرم محترم مولانا حکیم محمد الدین صاحب قادیان کا، جو محترم محمد عزیز الدین صاحب کے بیٹے تھے۔ 15 مارچ 2017 کو 97 سال کی عمر میں ان کی وفات ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے دادا حضرت حکیم مولوی وزیر الدین صاحب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صحابی تھے، اور 313 صحابہ کی فہرست میں ان کا نام حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی 2 کتب آئینہ کمالات اسلام اور ضمیمہ انجام آتم میں درج فرمایا ہوا ہے۔ حضرت حکیم مولوی وزیر الدین صاحب کانگڑا میں ایک مدرسے کے ہیڈ ماسٹر تھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پیشگوئی کے مطابق 1905 میں کانگڑے میں جو خوفناک زلزلہ آیا تھا، اس میں آپ اور مدرسے کے طلباء معجزانہ طور پر بچ گئے تھے۔ حکیم محمد الدین صاحب مرحوم جون 1920 کو مکیریاں ضلع ہوشیارپور میں پیدا ہوئے۔ میٹرک کا امتحان لاہور سے اور انٹر کا امتحان قادیان سے پاس کیا۔ منشی فاضل کی ڈگری حاصل کی۔ 2 سال طبیہ کالج لاہور میں تعلیم حاصل کی، وہاں سے طبی حکیم حاذق کی ڈگری حاصل کی۔ 1939 سے 1940 تک محکمہ ریلوے میں اسسٹنٹ اسٹیشن ماسٹر کے طور پر کام کیا۔ پھر 1943 میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی تحریک پر وقف زندگی کی درخواست تھی۔ اس وقت حضرت مسیح ثانی نے یہی ارشاد فرمایا کہ اپنا کام جاری رکھیں اور تبلیغ کرتے رہیں، لیکن ان کی خواہش یہی تھی حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کے خطبے کو سن کر کہ وقف کریں اور باقاعدہ مبلغ کے طور پر کام کریں، اور آخر پھر اسی خواہش کی وجہ سے اور مسلسل حضرت خلیفۃ مسیح ثانی کو لکھتے رہنے کی وجہ سے ایک وقت آیا جب ان کو بطور مبلغ لے لیا گیا اور بمبئی میں مبلغ انچارج بنا دیا گیا۔ ان کو پہلے انہوں نے مولانا نذیر احمد مولانا عبدالرحیم نیر صاحب کے تحت کام کیا معاون کے طور پر، پھر خود مبلغ انچارج ان کو بنایا گیا۔ مجموعی طور پر 25 سال تبلیغ کے میدان میں خدمت بجا لانے کی توفیق پائی۔ 1972 کے آخر میں قادیان مرکز بلا لیا گیا، یہاں مدرسہ احمدیہ میں پہلے استاد مقرر ہوئے، پھر 12 سال بطور ہیڈ ماسٹر مدرسہ احمدیہ خدمت بجا لانے کی توفیق ملی۔ بحیثیت ناظم دارالقضاء، صدر مجلس انصار اللہ بھارت اور ممبر اور پھر صدر مجلس کار پرداز کے طور پر خدمت کی توفیق ملی۔ ناظم وقف جدید بھی بنائے گئے، اور 2011 میں ان کو میں نے صدر سرجن احمدیہ بنایا تھا، اور 2014 تک یہ صدر سرجن احمدیہ کی خدمت بجا لاتے رہے۔ اس لحاظ سے بڑا وسیع
ان کا جو خدمت کا عرصہ ہے بہت وسیع ہے، کئی سالوں میں پھیلا ہوا ہے۔ ان کو حج بدل کے طور پر حج بیت اللہ کی توفیق ملی۔ قرآن کریم کی تلاوت بڑی عمدہ کیا کرتے تھے، آواز بھی بڑی اونچی تھی۔ ان کی وصیت پہلے 1/10 تھی، پھر انہوں نے 1/7 کی، اور پھر 1/5 کے موسی تھے۔ بے نفس انسان تھے، بڑی عاجزی سے اور بے نفس ہو کر انہوں نے ہمیشہ خدمت کی۔ اپنے سے بہت جونیئر کے بھی ماتحت رہے، تو کامل اطاعت کے ساتھ انہوں نے اپنے جونیئر مربیان کے تحت بھی کام کیا۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کے درجات بلند کرے، اور ان کی اولاد کو بھی، جس وقت بیٹیاں 3 پاکستان میں ہیں، 3 بھارت میں ہی ہیں، 2 بیٹے ہیں جماعت کی خدمت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی وفا اور اخلاص سے اپنے عہد بیت کو نبھانے اور خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا جنازہ ہے مکرم فضل اللہ انوری صاحب ابن مکرم ماسٹر امام علی صاحب، جو 4 مارچ 2017 کو 90 سال کی عمر میں جرمنی میں وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 16 اپریل 27 کو ہی پیدا ہوئے بھیرا میں، اور 1946 میں قائد اسلام کالج قادیان سے FSC کا امتحان پاس کیا۔ 1947 میں اپنے آپ کو وقف کے لیے پیش کیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے BSc میں داخلہ لیا، اور 1950 میں گورنمنٹ کالج لاہور سے BSc کی۔ 1951 میں جامعۃ المبشرین میں داخل ہوئے، اور پھر اس کے بعد آپ کی خدمات کا سلسلہ کافی لمبا ہے۔ 1956 میں بطور مبلغ گانا بھجوایا گیا، 1960 تک اب وہاں رہے۔ 1960 سے 1964 تک جامعہ احمدیہ ربوہ میں استاد رہے۔ 64 سے 67 تک مغربی جرمنی کے مبلغ رہے۔ پھر 68 سے افریقہ میں نائجیریا بھیجے گئے، 1972 تک وہاں رہے۔ 1972 میں پھر جرمنی آئے، اور 1970 تک وہاں خدمات انجام دیں۔ 1979 میں سیکٹری حدیقت المبشرین میں کام کیا۔ ایڈیشنل ناظر اصلاح و ارشاد تعلیم قرآن بھی مقرر ہوئے، اور 1982 میں گیمبیا مبلغ کے طور پر گئے، 1983 تک پھر وہاں رہے۔ پھر ان کا نائجیریا تبادلہ ہو گیا بطور مبلغ، اور 1986 سے تک وہاں رہے۔ 1986 میں واپس پاکستان گئے، جامعہ احمدیہ میں بطور استاد خدمت کی توفیق پائی، اور 1988 میں آپ کا تقرر پھر وکالت تصنیف میں ہوا۔ 1988 تک خدمت سلسلہ کی توفیق پائی۔ اس کے بعد آپ کی ریٹائرمنٹ ہوئی۔ اس کے بعد آپ جرمنی میں ہی تھے۔ جرمنی میں بھی 1974 کے حالات کے بعد آپ نے وہاں احمدیوں کو وہاں منگوانے کا اور امیگریشن دلوانے کا بڑا کام کیا، جس کو تقریباً سالس نے بڑا سراہا۔ اور جو پرانے بعض ہیں وہاں رہنے والے احمدی، انہوں نے مجھے لکھا، عرفان خان صاحب نے مثلاً، کہ باپ کی طرح انہوں نے وہاں ہمیں رکھا۔ اس وقت حالات بھی ایسے نہیں تھے، مالی حالات بھی جماعت کے، یہاں تک احتیاط کرتے تھے کہ ہم پانی نہ ضائع کریں، اور وضو کرتے ہوئے ہمارے پیچھے کھڑے ہو جایا کرتے تھے کہ پانی ضائع تو نہیں کر رہے، تاکہ اور نوجوانوں کو، اس وقت جب نوجوانی اکثریت نوجوانوں کی آئی تھی وہاں، ان کو آپ نے باقاعدہ جماعت کے ساتھ منسلک رکھا، اور ان کی تربیت بھی کرتے رہے۔ بڑے قناعت پسند تھے۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کے درجات بلند فرمائے، اور ان کی اولاد کو بھی
ان کی نیکیوں کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہوں نے درویشان کے مختلف خصوصیات پہ بعض کتب بھی لکھی ہیں۔ تیسرا جنازہ ہے ابراہیم بن عبداللہ اغزول صاحب، جمال اغزول صاحب کے والد ہیں مراکش سے۔ 10 مارچ 2017 کو 81 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انہوں نے سن 2000 میں بیعت کی تھی۔ ان کی اہلیہ نے ان سے پہلے بیعت کی تھی، اور ان کی اہلیہ نے ہی انہیں بیعت کے لیے تیار کیا تھا۔ اکثر MTA دیکھتے رہتے تھے، نمازوں کے پابند اور قرآن کریم سے خاص محبت رکھنے والے تھے۔ سب افراد خانہ سے بہت شفقت کرتے، بہت نرم خو تھے، اولاد کی تربیت میں کبھی سختی نہیں کی۔ کنبے کو ہمیشہ خاندان کو اپنے متحد رکھا۔ سخاوت اور صلہ رحمی میں بہت نمایاں تھے۔ مالی لحاظ سے کمزور بھائیوں کو اچھے دنوں میں اپنی تجارت میں شریک کر کے ان کے مالی حالات بہتر کرنے کی کوشش کرتے۔ مہمان نوازی ان کا خاص وصف تھا۔ جماعتی مہمانوں کے آنے پر بڑے خوش ہوتے تھے۔ جوانی سے ہی ایمانداری میں مشہور تھے، حتیٰ کہ جس شخص کے پاس کام کرتے تھے وہ اپنا سارا سامان تجارت اور اموال ان کے حوالے کر دیتا تھا، جس پر ان کے ساتھی تاجر حیران ہو جاتے تھے۔ آخری عمر میں بیماری کی حالت میں بار بار نماز کے بارے میں دریافت کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کے درجات بلند فرمائے اور ان کی ذوائقین کو بھی صبر اور حوصلہ عطا فرمائے اور خلافت اور جماعت سے وابستہ رکھے۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔